بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے خانوادے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 26ویں ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہم 27ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آج 27ویں شب کہ جس کی بڑی فضیلت ہے، کہ جس کی بڑی قدر و منزلت ہے، کہ جس کی بڑی اہمیت ہے، اور میری طرف سے اور ہمارے سلسلے کی طرف سے میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرے تمام سننے والوں کو 27ویں شب بہت بہت مبارک ہو۔ آج 27ویں شب اور آج الحمدللہ میرے چینل کو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اس کو پورا 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور آج 27ویں شب ہی تھی گزشتہ رمضان کہ جب میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی، وہ 27ویں شب تھی اور یہ 27ویں شب ہی کی برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے 1 سال میں آپ لوگوں کو میرے اتنا قریب کر دیا، مجھے آپ لوگوں کے اتنا قریب کر دیا۔ اور یہ 27ویں ہی شب کی برکتیں تھیں جو سلسلے کا فیضان، سلسلے کا فیض، سلسلے کا عرفان اس چینل سے الحمدللہ جو میاں حضور کا فیضان ہے، جو میاں حضور کا عرفان ہے، وہ جاری ہوا میری صورت میں۔ 27ویں شب تھی گزشتہ رمضان کہ جب میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی اور اس چینل کو بنایا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو آج کا دن بھی اور آج ہمارے چینل کی خوشی کا بھی دن ہے اور وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس چینل میں یہاں تک میں جن محنتوں سے، جن لوگوں کی کاوشوں سے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے لیے سلسلے کی تعلیمات کے لیے، ہمارے خاندان کے تعلیمات کے لیے میرا ساتھ دیا، بالخصوص طاہر ندیم قادری صاحب، نویر، سمیر اور بلال بھائی اور کچھ لوگ جیسے ڈاکٹر رما، وہ مجھے اس ہی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہی، اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی ان سے وابستگی ہوئی۔ اور UK میں میری بہن نازیہ، وہ بھی ہمارے گروپ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ ہر چیز میں میری مدد کی، ہر چیز میں میرا ساتھ دیا۔ اس میں ہمارے جو ٹیم ہے، ہمارے جو گروپ ہیں، اس کے جو ممبران ہیں، وہ الحمدللہ اس وقت دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں موجود ہیں، جو سلسلے کی خدمات کا کام انجام دے رہے ہیں، جو سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں UK والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور USA والوں کا بھی، اور جو لوگ دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں اور جو لوگ انڈیا میں ہیں، انڈیا کے لوگوں نے بھی بہت میری مدد کی اس سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ میں ہندوستان والوں کو بھی میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا، زیادہ سے زیادہ سلسلے کی تعلیمات کو شیئر کیا، لوگوں میں عام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے 27ویں شب میں اپنے چینل کا آغاز کیا تھا، اس وقت 27ویں ہی شب کی برکتیں تھیں اور وہی قبولیت کی شب تھی کہ جس نے ہم دونوں کو سمیٹ کر ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا اور میاں حضور کا وہ فیضان
جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا، میاں حضور کا وہ عرفان جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا، میاں حضور کے وہ ذکر و اذکار، میاں حضور کی وہ تعلیمات جو عام لوگوں میں اتنی عام نہیں تھیں، میں نے اس کو عام کیا، اور وہی سلسلے کے ذکر و اذکار، سلسلے کی تعلیمات، اور جو کلاسز میں لیتا ہوں یوٹیوب پر، جو میں لیکچرز دیتا ہوں، یا جو میری جتنی نالج، جتنا علم، جتنی معلومات ہے، جتنے سلسلے کے لیے میں نے کام کیا ہے، وہ سارا کا سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں حضور کی توجہ، میاں حضور کا فیضان، میاں حضور کا عرفان، میاں حضور کی نظریں، اور میاں حضور ہی کے زیر سرپرستی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کو پروان ملا، عروج ملا، صرف اور صرف میاں حضور ہی کی بدولت یہ ممکن تھا۔ اللہ رب العزت کا فضل بھی ہوا تو میاں حضور کی بدولت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں کمال حاصل ہوا تو وہ بھی میاں حضور ہی کی برکت، اولیاء اللہ کی محبتیں ہمارے اور آپ لوگوں کے دلوں میں آئیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی میاں حضور ہی کی برکتیں تھیں۔ یہ میاں حضور کا فیضان ہے، میاں حضور کا فیض ہے جو میری صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، یہ میاں حضور کے سلسلے اور ہمارے خانوادے کی اجازتیں ہیں جو میری صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ آج 27ویں شب ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ 27ویں شب ہی کی قبولیت اور اسی کی برکتیں الحمدللہ الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے اس روحانی سفر میں میرے شاگردیں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، ان تک جو بھی فیضان، جو بھی فیض پہنچا، میں سمجھتا ہوں یہ سب اور سب 27ویں شب کی برکتیں اور اسی کی قدر و منزلت ہے جو الحمدللہ یہ فیض جاری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی برکتیں، کہ شب قدر میں ہم برکتیں کس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں، 27ویں شب کا کیا عرفان ہے، 27ویں شب کی کیا راز ہے، 27ویں شب کو ہم کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں، خاص کر پاکستان، ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب 27ویں شب ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے لوگ جوگ در جوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گھر رونق ہو جاتی ہے 27ویں شب کی برکت سے۔ 27ویں شب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کی جماعت میں موجود تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ 80 سال کے تھے، 80 سال تک انہوں نے اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی جو قابل رش تھا، جو قابل دید تھی، جو بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی و پیغمبر گزرے۔ جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ 80 سال تک وہ عبادت میں رہے، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہوتی، تو وہ تو پھر ہم سے سبقت لے گئے، تو ہم کیسے ہم ان کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، ہم کیسے 80 سال کی عمر تک پہنچ کے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام جب حجر رسول میں داخل ہوئے تو اللہ کے محبوب پر سلامتی دی اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب، آج آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس سے پہلے یہ کسی اور امت کو خوشخبری نہیں سنائی گئی، اس سے پہلے یہ کسی امت کو تحفہ نہیں دیا گیا، اس سے پہلے کسی اور امت کو اس کی وقفیت کی توفیق نہیں دی گئی۔ اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کے نور کے طفیل آج کی شب آپ کو شب قدر نصیب کی ہے، اور سورہ قدر نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اگر ہم لیلۃ القدر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کے ذریعے مخاطب اپنے محبوب سے ہے، اور اس شب قدر کے اگر ہم بیسیکلی معنی دیکھیں تو قدر کے مختلف معنی بنتے ہیں، اور اس صورت میں 3 دفعہ لفظ قدر استعمال ہوا ہے کہ قدر کے معنی قدر و منزلت یعنی کہ قیمت ہے، اور اس کے معنی
تعظیم کے ہیں اور اس کے معنی گنجائش کے ہیں، اور ایک جگہ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قدر کے جو معنی ہے اس کا احاطہ کیا، اور 3 جگہ اس لفظ کو یوں مخاطب کیا اپنے محبوب سے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور اے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کی منزلت آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ یہاں پہ جو لفظ اگر ہم قدر کا تنگی کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس شب روح زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اتنی کثرت میں ہوتا ہے، اتنی کثرت میں ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ یہاں تک کہ زمین، روح زمین پورے ملائکہ و فرشتوں سے ٹھک جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، کہ یہ وہ شب ہے کہ اس شب بابرکت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے قرآن کو نازل کیا، تو وہ بھی اپنے دوست ملائکہ کے ساتھ، اور اتنی کثرت میں کہ روح زمین پر زمین کم پڑ گئی کہ وہاں فرشتے اتنی کثرت میں اتار دیے گئے، اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام خود روح زمین پر اترتے ہیں۔ اور یہ شب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کی پیمائش رکھی گئی ہے، یعنی کہ یہ شب بابرکت والی، جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں شروع ہوتی ہیں اس کی، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا وہی آخری وقت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر ہم غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا سفر اگر دیکھتے ہیں تو یہ چند گھڑیوں پر مشتمل ہے، اور ان چند گھڑیوں میں نہ جانے کون سی گھڑی ایسی ہے جو آپ کے لیے مخصوص ہو، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اکثر و بیشتر جو اس گھڑیوں میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی وقت ہے، وہ وقت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ یہ وہ پہر ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو، اپنے آل کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے آل داؤد اٹھو، کہ یہ وقت عبادت کا ہے، کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور اپنے رب کے روبرو حاضر ہو جاؤ تاکہ اس کی رحمت، اس کا فضل تم پر ہو سکے۔ یوں تو شب قدر کی اگر میں بات کروں تو ہر یہی شب کہ جس کو ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جس کے بارے میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو 5 شب میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 27 کو اکثر بزرگ اکتفا کرتے ہیں، اکثر بزرگان دین اپنے مشاہدات سے یہ بات کرتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے نا یہ شب قدر ہے۔ یہ ہر بزرگ کا اپنا گمان اور اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، یقینی بات نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، لیکن بزرگان دین نے اکثر فرمایا ہے اس کے بارے میں، 27ویں شب کے بارے میں۔ 27ویں شب کے بارے میں بزرگان دین نے اس ہی لیے فرمایا ہے کہ 27 کے ہندسے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 27 کے ہندسے میں 9 کا ہندسہ بنتا ہے، اور اگر 9 کے ہندسے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ ہے، یعنی کہ وہاں بھی 9 کا ہندسہ بن رہا ہے اور یہاں بھی 9 کا ہندسہ بن رہا ہے، اور 9 کے ہندسے کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ علم العداد میں عددوں کا بادشاہ ہے، یعنی کہ ساری قوتوں کو مجموعہ، کہ
کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ عدد میں اپنی قوت کمال اور عروج کو رکھتی ہے، وہ 9 کا ہندسہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ہندسہ نہیں ہے جو اس کے طاقت کے مد مقابل ہو۔ اب یہی 9 کا ہندسہ، اور اگر ہم اس کو حروف دیکھتے ہیں کہ اس کی کس حروف کی یہ نومیریکل ویلیو ہے، تو وہ حروف جو بنتا ہے وہ توئیں بنتا ہے۔ اگر ہم توئیں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ اور رات کا مسافر، روشن ستارہ، اسم طارق جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اس اسم کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص کر دیا، یعنی کہ 9 کے ہندسے کی جو قوت ہے وہ نبوت کی قوت ہے، وہ اس کے محبوب کی قوت ہے، وہ اس کے محبوب کا عرفان ہے، اس کے محبوب کی روحانیت ہے، اس کے محبوب کا نور ہے۔ اور یہی 9 کے ہندسے کی قوت اور 9 کے ہندسے کا تصرف اللہ رب العزت نے اپنے اکثر و بیشتر دوستوں کو دیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ 9 کا تصرف اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کے لیے مخصوص کیا، کیونکہ 9 کے ہندسے کے جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت ہے اور آپ ہی کے نور کی وجہ سے ہے۔ 9 کا ہندسہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت اپنے کلام کو، اپنی پسندیدہ کتاب کو، قرآن مجید کو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی کہ ہم نے اپنی دست قدرت، ہم نے اپنی پوری دست قدرت ہم نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ کس کی صورت میں؟ قرآن کی صورت میں۔ ہم نے اپنا قدیم علوم اپنے محبوب کو دے دیا، ہم نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا، اور ایسے محبوب کو عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن پاک، یعنی ایک قدر و منزلت کس کی؟ قرآن پاک کی، جو شب قدر میں نازل ہوا۔ ایک قدر و منزلت، ایک تعظیم روح الامین کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا، یعنی کہ قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے۔ اور تیسری قدر، یہ وہی 3 قدر ہیں جس کا اللہ رب العزت اس صورت میں ہی ذکر کرتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی کہ قرآن پاک جو اس کے محبوب کے اوپر اتارا گیا، شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محبوب آپ ہی کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کے معنی بیان کرتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ اور تیسرا جو قدر ہے یہ اس امت کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ اس امت کو جو قدر و منزلت دی گئی ہے، اس امت کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، وہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ وہ امت محمدی ہے کہ جو تمام امتوں پہ فضیلت رکھتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان تینوں قدروں کو اگر ہم جمع کریں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت بنتی ہے۔ انہی کا قلب مبارک تھا جو اس قوت کو برداشت کر سکتا تھا۔
اور یہ سب کچھ نازل ہوا، اگر ہم اسلامی مہینے کو دیکھیں تو 9 کا ہندسہ بنتا ہے، یعنی کہ رمضان۔ اگر ہم شب قدر کو دیکھیں تو 9 کا ہندسہ بنتا ہے، یعنی 27ویں شب۔ اب ہر تاریخوں میں شب قدر مختلف تاریخوں میں آئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر 27 میں ہے تو 27 میں ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ 21 میں ہے تو 21 میں ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے 23 میں تھی تو 23 میں ہی رہے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈھونڈنے کا حکم نہ دیتے، آپ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا باقاعدہ، آپ نے تلاش کرنے کا حکم دیا باقاعدہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو مخفی کیوں رکھا، اس کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ وہ کیا راز تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مخفی کر دیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ظاہر کر دیتے، لوگوں کو بتا دیتے شب قدر کو کہ صرف آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہے، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ امت ہے اور اس میں لوگ غفلت بھی کر سکتے ہیں، غافل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ آج کی شب قدر ہے اور لوگ اس میں غفلت برتتے تو ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ بزرگان دین یہ تعویل پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت کے لیے مخفی رکھا، اس کو چھپا کے رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ مخفی اسی خزانے کو رکھا جاتا ہے جو سب سے نایاب اور سب سے قیمتی ہو، اور ڈھونڈا خزانے کو ہی جاتا ہے جو سب سے قیمتی اور سب سے نایاب ہو۔ اب ڈھونڈنے کا حکم ہمیں ہوا، لیکن ہم اس کو کیسے تلاش کریں، اس کی برکتیں کیسے سمیٹیں، ہم کس طرح اس کی عبادت کریں، ہم کس طرح اس کی اطاعت کریں، ہم کس طرح شب قدر کی برکتیں سمیٹیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی طاق راتیں کوئی سی بھی ہوں، 21 بھی ہم سے رخصت ہو گئی، 23 بھی ہم سے رخصت ہو گئی، 25 بھی ہم سے رخصت ہو گئی، ہم 27ویں میں داخل ہو چکے ہیں، 29ویں ہمارے منتظر ہے، 29ویں کے ہم منتظر ہیں۔ ہم جب بھی طاق رات کو پائیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ذکر و اذکار کریں، ہم نوافل کا اہتمام کریں، ہم اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں ہم اپنے آپ کو صرف کریں اور ایسے کاموں میں مشغول رکھیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوا۔ اور رب کون سے کاموں سے راضی ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کے ذکر سے، اپنے دوستوں کی محبت سے۔ ایک شخص آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہو، اور ایک شخص آپ کے دوست کی تعریف کرتا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت رکھتے ہو اور وہ آپ کا محبوب بھی ہو، تو آپ کے اندر جو کیفیت، جو فیلنگز ہوگی وہ چینج ہو جائے گی۔ آپ اپنے دوستوں کے ذکر سے زیادہ خوش ہوگے بنسبت اپنی تعریف کے۔ آپ کے دوستوں کا ذکر، آپ کے محبوب کا ذکر، جس سے آپ عشق کرتے ہو، جس سے آپ محبت رکھتے ہو، اس کا ذکر میں اگر کروں گا تو یقیناً آپ پھولے نہیں سماؤ گے۔ تو کس کا ذکر سبقت لے گیا؟
یہی آپ کو بتانے کا مقصود ہے، یہی بہتر آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ رب کا ذکر، رب تمہارے ذکر سے اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب تم اس کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہو۔ یہاں مراد اس کے محبوب کی لی گئی ہے، یہاں دوست سے مراد اس کے محبوب کی لی گئی ہے، یہاں دوست سے مراد اس کے محبوب کی لی گئی ہے، یہاں اس سے مراد اس کے دوستوں کی لی گئی ہے۔ کہ تم جس سے محبت رکھو گے دنیا میں بھی تمہارا حساب کتاب اس کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی حساب کتاب اس کے ساتھ ہوگا۔ شب قدر کے نوافل ابھی کچھ ہی دن پہلے، شاید 25ویں شب میں نے آپ کو صلاۃ توبہ کا طریقہ کار سمجھایا تھا، اور یقیناً مجھے یقین ہے اپنے سننے والوں پر، اپنے دیکھنے والوں پر، اور جہاں جہاں تک ہمارا پیغام، سلسلے کا پیغام پہنچا ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنایا ہوگا، اس کی برکتیں سمیٹی ہوں گی، اس کی رحمتیں سمیٹی ہوں گی۔ ستائیسویں شب، شب قدر، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی شب ہے، شب قدر، جو ہر شب پر فضیلت لے گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ شب قدر آپ کو نصیب ہوگی بھی تو اسی در سے ہوگی، شب قدر آپ کو نصیب ہوگی تو اہل بیت کے در سے ہوگی، شب قدر آپ کو نصیب ہوگی تو اسی کے دوستوں کے در سے نصیب ہوگی۔ اگر آپ خود چاہو شب قدر کو پانا، تو اگر آپ کی 1000 سال کی بھی زندگی ہو اور آپ کے دل میں اس کے دوستوں کی محبت نہ ہو، آپ کے دل میں اس کے محبوب کی محبت نہ ہو، تو 1000 سال بھی آپ کی اگر عمر ہو تو آپ شب قدر کو نہیں پا سکتے۔ اور اگر آپ کے دل میں اس کے محبوب کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اس کے ولیوں کی محبت ہو، تو اگر آپ کی زندگی ایک دن کی بھی ہوگی تو وہ آپ کے لیے شب قدر ہوگی، ایک شب کی بھی آپ کی زندگی ہوگی تو وہی شب آپ کے لیے شب قدر ہوگی۔ شب قدر بیسیکلی کامیاب ہونے کو کہتے ہیں، کہ کون کون شخص شب قدر میں کامیاب ہوا، یعنی اس نے اس کو پا لیا، وہی کامیاب ہوا، وہی کامیاب ہوگا، وہی شب قدر کو پائے گا کہ جس کے دل محبوب کے نور سے منور ہوں، ان کی محبت سے منور ہوں، اس کے دوستوں کی محبتوں سے منور ہوں، علماء کرام کی محبتوں سے منور ہوں، علماء حق کے محبتوں سے منور ہوں۔ علماء کرام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مترادف ہوں گے۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت، ایک ہوتی ہے رب کی اطاعت اور ایک ہوتی ہے عبد کی اطاعت۔ رب کی اطاعت میں تو غفلت برت لینا، لیکن اس کے دوستوں کی اطاعت میں غفلت نہ برتنا۔ اگر تم اس کی اطاعت میں رہے اور اس کے دوستوں کے نافرمان رہے تو اس کی اطاعت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، چاہے آپ کتنے ہی توحید پرست کیوں نہ ہو، چاہے آپ نے زندگی بھر آپ کے روزوں سے گزر جائے، چاہے پوری زندگی آپ عبادتوں میں گزار لیں، آپ پوری زندگی اس کی اطاعت کر لیں، اگر آپ نے اس کے محبوب کی اطاعت نہیں کی، اس کے دوستوں کی اطاعت نہیں کی، تو وہ اپنی اطاعت بھی تمہارے منہ میں دے مارے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیں، جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کریں،
اللہ رب العزت خود قرآن میں حکم دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میری اطاعت کرو، تم مجھی سے مانگو، تم مجھی سے کرو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اگر تم میرے قریب پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے میرے نبی کے پاس جانا ہوگا. تم کو سب سے پہلے میرے محبوب کے روبرو حاضر ہونا ہوگا. تمہیں سب سے پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. اس سے پہلے میں قبول نہیں کروں گا چاہے تم کتنے ہی توحید پرست کیوں نہ ہو. اس سے پہلے بہت توحید پرست تھے، وہ کسی کو قبول نہیں کرے گا. اور جو اس کے محبوب کے رستے سے آئے گا، اس کے دوستوں کے رستے سے آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کتنی ہی لرزشیں کیوں نہ ہوئی ہوں، وہ ان سب پہ عیب ڈال دے گا، پردہ ڈال دے گا. وہ کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ پوشی کر دے گا تمہاری. تم آ جانا، لیکن میرے دوستوں کے رستے سے آنا. ڈائریکٹ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تم اگر ڈائریکٹ اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تم نہیں پہنچ سکتے. اور اگر تم میرے محبوب کے رستے سے میرے پاس آؤ گے، میرے دوستوں کے رستوں سے میرے پاس آؤ گے، تو میں تمہارے وہ گناہوں کو بھی قبول کر لوں گا جو تم سے سرزد ہوئے ہیں. میں تمہاری کوتاہیوں کو مٹا دوں گا جو تم نے کیے ہوں. میں تمہیں قبول کر لوں گا تم جیسے بھی ہوگے. شرط یہی ہے کہ تم نے آنا میرے پاس تو میرے محبوب کے رستے سے ہوتے ہوئے آنا. اس امت کو فضیلت اس ہی لیے دی گئی ہے کہ یہ محبوب کے رستے سے ہی اپنے رب تک پہنچا. وہ نہ دوسرے اس سے پہلے کی امتوں کا اگر آپ احوال پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، جو لوگ توحید پرست تھے انہوں نے بھی اپنے رب کو پایا، لیکن ان کی قدر و منزلت، ان کی فضیلت، ان کی برکتیں اتنی نہیں تھی جتنی اس امت کی ہیں. صرف اور صرف اس وجہ سے کہ محبوب کے رستے سے آئے. اور جو لوگ پچھلی امتوں میں اپنے نبیوں کے رستوں سے پہنچے وہ مقبول بارگاہ ہوئے. اور جو لوگ پچھلے وقتوں میں، پچھلی امتیوں میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر پہنچے وہ ایک وقت میں جا کے گمراہ ہو گئے. کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کو تمہارے پاس بھیجا تمہاری ہی ہدایت کے لیے. اس نے اپنے محبوب کو بھیجا تمہارے لیے. تم وہ خوش نصیب امت ہو، ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی پوری قیمتی چیز اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا. اس نے دست قدرت دی. آپ اپنی قیمتی چیز کسی کو دے کر تو دیکھیں ذرا. اس رب نے جس کو چاہا، جس کو محبوب بنایا، جس کو محبوب کیا، تمام کائنات بننے سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی کو بنایا اور اس کو محفوظ و پوشیدہ اور ایک ایسی قندیل میں رکھا کہ ملائکہ بھی اس سے بے خبر تھے. اور وہ اس نور سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا. اور جو اس نور سے ازل میں اس راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا، تم وہ بہترین امت ہو کہ جسے اس نے، وہ خود کلام ہوا کرتا تھا، اس نے تمہارے لیے روح زمین پر اپنے محبوب کو اتار دیا. ہم نے اپنے محبوب، ہم نے اس کے محبوب کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے اصحاب کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے دوستوں کے لیے کیا کیا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں ہے، ہمارا دامن خالی ہے اپنے اعمال سے. ہم کوئی اتنے عبادت گزار نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں. لیکن ہمارے دامن میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہماری روح میں، ہمارے اپنے اندر اگر ایک چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے سبقت لے گئی ہے، جو ان تمام امتوں سے سبقت لے گئی ہے، وہ ہمارے محبوب
ہمارے نبی کی محبت ہے، کہ وہ محبت کہ جس نے ہمیں زمین سے عرش پہ لے گئی، وہ محبت کہ جو تمام امتوں میں فضیلت لے گئی، وہ محبت کہ جس نے تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کروا دیے، وہ محبت جس نے تمہارے لیے دوزخوں کے دروازے بند کروا دیے۔ جی، شب قدر، لیلۃ القدر اس ہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کے قلب میں، کہ جس کے دلوں میں اس کے محبوب کی اور اس کے دوستوں کی محبت رہتی ہے۔ اب ہمارے دلوں میں اس کی محبت کیسے ہو؟ ہم کیسے لیلۃ القدر تک پہنچیں؟ ہم کیسے لیلۃ القدر کے نور تک پہنچیں؟ ہم کیسے اس شب تک پہنچیں کہ جس شب میں زمین پر ملائکہ اس کثرت میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے؟ ہم کیسے اس نور تک پہنچیں؟ ہم کیسے اس نور کو، اپنے باطن کو منور کریں؟ کیسے؟ کہ صرف اور صرف ایک نقطہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، اور وہ نقطہ عشق، وہ نقطہ محبت، وہ نقطہ تمہاری پوری کائنات، وہ نقطہ تمہارے لیے سب کچھ، یہ وہی نقطہ ہے، یہ وہی نقطہ ہے کہ جس کے ناموں سے ہم بخشے جائیں گے۔ شب قدر کو پانا اور تمہارے دل میں، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، اطاعت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے اطاعت کرو، اس کے افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا، اور جب وہ تم سے محبت کرے گا نا تو پھر اس کا وہ اجر عظیم عطا کرے گا تمہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شب قدر کے، اس 27ویں شب کے وسیلے سے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com آپ وہاں جا سکتے ہیں اور اپنے مسائل وہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ہنا بات کر رہی ہوں دبئی سے۔ جی میری بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو جی میری بہن۔ جی، مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ان کا نام ہے محمد ادم انصاری۔ محمد تو ان کی جاب کا بڑا مسئلہ ہے، تو کتنے 3-4 ادم انصاری، محمد ادم انصاری۔ اور یہ دال اور یہ جو 2 آنکھوں والی ہے، اور یہ ادم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، تو ان کی امی کا نام بتاؤ؟ جی جی بالکل، آپ بتائیں۔ جی، شمیم اختری۔ شمیم اختری۔ اختری، ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، آپ اپنے شوہر کے لیے جو نا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، اور یا غنی المغنی۔ میں پڑھتی ہوں، کافی عرصے سے روٹین ہے میری۔ اچھا ہم آپ دونوں پڑھتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی اور میں بھی۔ بالکل پڑھتے ہیں، آپ ابھی آگے پوری بات تو آپ سنیں کہ یا غنی المغنی، جی جی، ٹھیک ہے، یا غنی المغنی آپ نے 1100 مرتبہ روز 11 دن تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے معاملات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حضور میں بھاؤپور سے بات کر رہا ہوں، محمد وسیم. جی محمد وسیم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم 3 بھائی ہیں، ایک کا نام محمد ندیم ہے، ایک کا نام محمد نوید ہے، اور میرا نام محمد وسیم ہے. ندیم، نوید، ندیم اور وسیم. نوید اور وسیم. ندیم جی، ٹھیک ہے اور ندیم. ٹھیک ہے، بالکل بالکل میں نے لکھ لیا ہے. جی، اور سورہ قریش کے لیے اجازت چاہیے تھی اور آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جی بالکل، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس روحانی سفر میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اپنے دوستوں کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دے اللہ رب العزت. آمین. اچھا، اور جی وعلیکم السلام. آواز بہت کم ہے، لوگوں کے کامنٹس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں بلال بول رہا ہوں کراچی سے. جی بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل بھی رات میں بات ہوئی تھی آپ سے، لیکن وہ ملاقات کے لیے میں آیا، پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی آج. تو دراصل مجھے بس تھوڑا سا روحانی مسائل بھی تھے، اس سے بھی آپ سے مدد لینی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ دو تین جگہ پہ مجھے اجازت چاہیے آپ سے. ایک تو یہ جو آپ نے حب والا عمل کل بتایا ہے. ٹھیک ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین والا. جی 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 ٹھیک ہے بالکل. اچھا، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے پہلے عمل جاری کرنے کے لیے سورہ مزمل شریف کا ایک عمل بتایا تھا، جی بالکل ایک آیت بالکل. ایڈ کرنی. اچھا، اس میں اگر بالفرض ہم نے حزب البیت شریف کو مطلب جاری کرنا ہے تو پھر تو ہم حزب البیت شریف 2 دفعہ، ایک دفعہ آپ نے بتایا کہ ہم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے سورہ مزمل کو ہی جاری کرنا تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سورہ مزمل شریف کو ہی جاری کرنے کے لیے آپ نے اس کی 92 کی تعداد پڑھنی ہوگی. 92 اسی محمد کے عدد بنتے ہیں، اور آپ نے 92 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 92 دنوں تک ہی پڑھنا ہے آپ نے، تو اس کی روحانیت ظاہر ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے، مطلب وہی والی جو ایک آیت آپ نے بتائی ہے. نہیں بالکل نہیں، شروع کی جو آیت بتائی تھی نا، یا ایھا المزمل الزملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر قم اللیل سے لے کے پوری سورہ مزمل شریف پڑھ لیں گے آپ. ٹھیک ہے، مطلب یہ 92 ڈیز تک یہ 92 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور 92 ڈیز تک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazili.com. اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سارے پیجز موجود ہیں، اور بہت سارے عملیات انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً میں ڈالتا رہوں گا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. سر میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. سر کس کی اجازت چاہیے سر؟ کس کی اجازت چاہیے؟ 30 کی سورہ قرآن 313 بار میں بنا پڑھے سے پڑھ سکتا ہوں سر 40 دن؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. دوسرا سورہ رحمان کے اور ریاض الجلال والاکرام اجازت چاہیے سر، کس طرح پڑھنا ہے؟ نہیں، آپ پہلے 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں. جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، اور پھر میں انشاءاللہ آگے کا سبق آپ کو دوں گا انشاءاللہ. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے یہ کوشچن سر مہربانی. جی ہلو، وہ سورہ مزمل کا عمل کر رہا ہوں سر، وہ ورتل قرآن ترتیل میں بھی اپنا اسٹیج سے نام پڑھ سکتا ہوں سر؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 360 بار کا عمل کر رہا ہوں سر. جی بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اوکے، وہ کتنا بار 3 بار پڑھنا ہے سر؟ جی بالکل 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 3 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے. اوکے. اچھا سر، جزاک اللہ. اور جن لوگوں کی لائیو کال نہیں لگ رہی ہے اور آپ کے مسائل کے معاملات میں وہ پریشان ہیں، کسی عملیات کے معاملات میں پریشان ہیں، روحانی اسباق کے معاملات میں پریشان ہیں، تو وہ ہمارا ٹیلی گرام کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام گروپ بھی موجود ہے، اور اسی لنک میں ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی موجود ہے. اور واٹس ایپ گروپ تو اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. تو ٹیلی گرام آپ ہمارا چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، ہاں جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی جی بولیے. ہیلو، مجھے میاں حضور نے بتایا نا تھا کہ اب کی کوئی حاجت ہو تو سورہ یاسین کا پر رات میں جا کے قبرستان میں 72 مرتبہ پڑھنا ہے.
तो मुझे उसकी इजाज़त चाहिए। بالکل میری طرف سے اور ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اور مجھے ایک سوال اور ہے. آپ جلدی ہی پوچھیے. جو ہمارا جو مکان ہے ہمارے بھاڑے پہ دینا ہو تو اس کے لیے کوئی عمر ہے؟ اس کے لیے سورہ قریش پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے, 313 مرتبہ آپ سورہ قریش پڑھیں گے اور اس کو 40 دن مکمل کر لیں اس کو. جی السلام علیکم. حیدرآباد دکن سے بات کر رہے ہیں. جی بولیے. ہمارے وائف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ پیٹ میں درد 4-5 سال سے ہے. اچھا, پیٹ میں درد ہے ان کے. ٹھیک ہے, قادرہ بیگم ہے. قادرہ بیگم ان کا نام, والدہ کا فرزانہ بیگم ہے. اور ایک ذکر پوچھنا تھا آپ سے, میرے کو کر سکتا ہوں کیا میں؟ کون سا عمل؟ 111 مرتبہ جو آپ ذکر دیے تھے. جی 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 بالکل بالکل آپ کر سکتے ہیں. اس کو کنٹینیو رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, اور ایک ذکر بھی کر رہا ہوں ابھی پہ میں آپ کا, یا علی یا ولی یا علی یا ولی. کر رہا ہوں. جی جی بالکل آپ اس کو جاری رکھیں. بہت زبردست ذکر ہے یہ, اور اس کی بہت برکتیں ہیں اس کی. اور شب قدر میں بھی کوشش کریں کہ اس کا ورد رکھیں, یا علی یا ولی. اور اس شب کے لیے بھی سب سے بہترین ذکر ہے. جی وعلیکم السلام. آپ کا میں تعریف ہونا چاہتا ہوں سر. آپ میرے طالب ہونا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اور ایک قسم کی اجازت لینی ہے. جی بالکل. زکوٰۃ ادا کرنی ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی میں نے سیدنا زکوٰۃ کریم نکالنی, کیسے نکالوں؟ آپ نے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے یہ. سیدنا کریم. یس, ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنی مرتبہ پڑھوں؟ 1100 مرتبہ آپ نے روز پڑھنا ہے 40 دن تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر 2100 مرتبہ روز پڑھیں گے 40 دن تک. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جب 2100 مرتبہ 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو 120 دن کا میں نے عمل دیا ہے, آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی 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 بولیے آپ. ڈاکٹر صاحب شکر الحمدللہ. پریشان ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اپنا کرم فرما دیں اس طالب علم پہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں. آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام محمد شاہد, میری والدہ کا نام زینت پروین. زینت پروین. شاہد. محمد شاہد صاحب, آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں. جی حضرت, میں مدرسے کا طالب علم ہوں, حافظ قرآن ہوں. میں سارا ویڈیو آپ کا دیکھتا ہوں, مگر میں کوئی وظیفے آپ کا نہیں کیا میری اجازت کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے سورہ قریش کی. اور باقی میں اسپیشلی آج کی شب آپ کے لیے بالخصوص اور تمام لوگوں کے لیے میں اسپیشلی دعا کو ہوں گا, اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری میں دعائیں کروں گا, اور ویسے بھی میں دعائیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. حضور میں محمد محفوظ بات کر رہا ہوں انڈیا سے. آپ کو حضور 12 میں نے کال بھی کیا تھا, تو مریضہ کے متعلق آپ کو حضور بتایا تھا, اور واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا تھا, کچھ رپلائی نہیں آ پا رہا ہے. اور حضرت اس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو مریضہ ہیں ان کو سورہ قریش کی 70 مرتبہ اگر آپ اجازت دے دیں ان کے گھر والوں کے لیے تو بہتر ہوگا. بالکل میری طرف سے اجازت ہے اس کی سورہ قریش کی. آپ اس کے گھر والوں کو اور ان مریض کو آپ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. جی حضرت. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کال کریں, لائیو کال آپ کی لگتی ہے, تو آپ مختصر سوال کریں, اور انشاءاللہ مختصر ہی جواب اور جامع جواب ہوگا جو آپ کے لیے بہتر و فائدہ مند ہوگا.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. مرحبا. حضور آپ اسلام آباد کب تشریف لا رہے ہیں؟ بس دعا کریں کہ عید کے بعد حالات معاملات سب بہتر رہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی. اچھا حضور، وہ حضرات کے لیے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے تھے، تو وہ پرسنل میں آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ اچھا ابھی تو آپ آن ایئر ہیں، ٹھیک ہے، جی اور اگر پرسنل بات کرنی ہے تو آپ مجھے 1 بجے کے بعد کال کیجیے گا، ٹھیک ہے. حضرت میں پہلے بھی کافی دفعہ کی ہے لیکن نہیں لگتی کال، تو 1 بجے کی مجھے کوئی ایگزیکٹ ٹائم بتا دیں لیکن آج کی آپ شب سے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر آپ مجھے کل دن میں کال کیجیے گا، ٹھیک ہے، 4 بجے تک. کل دن کو. اوکے. حضرت میں عامل ہوں، کیا ہوا ہوں، تو اس وجہ سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے میں نے. جی جی آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنے عمل کے متعلق بھی، ہر متعلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ حضرت آپ کا ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں بہت زیادہ فیض مل رہا ہے اور بہت زیادہ مسائل ہمارے حل ہو رہے ہیں اس سے، آپ کے اس چینل سے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو حضرت میرے والدین کے گھر میں تھوڑا عصبی مسئلہ ہے، تو ان کو سورہ قریش کے اپنے سب بہن بھائیوں کو اجازت میں دلوا دوں آپ سے، آپ کی طرف سے اجازت ہے سب کو؟ جی بالکل میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کو اجازتیں دے دیں اور آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں میری طرف سے، ٹھیک ہے. حضرت میری خالوں کے گھر میں بھی عصبی معاملات ہیں کچھ نا، بہت سخت ہے، آپ تو ان کو بالکل بھی میں بول سکتا ہوں؟ آپ بالکل دے سکتے ہیں اجازت، ٹھیک ہے. جی حضور. چلیں اپنا جزاک خیال اللہ رکھیے گا، جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بہت جلد بات ہوتی اللہ ہے، خوش ٹھیک ہے. رکھے آپ. آمین. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. آپ لوگ جب لائیو کال کیا کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ تھوڑی سی سلو کر دیا کریں، یا جس موبائل میں آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وائس کو تھوڑا سا بند کر دیا کریں، کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آواز لاؤڈ کر آتی ہے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں وسیم بول رہا ہوں لاہور سے. جی وسیم صاحب. میں سورہ قریش کے عمل میں آپ کے پاس شامل ہوں، اور وہ ڈور والی پریکٹس بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سر مجھے اس کی اجازت چاہیے، وہ کل آپ نے عمل بتایا تھا، یا کا نبود ہوئی یا کا نستعین. حب کے عمل کی اجازت چاہتے ہیں آپ تو جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. وہ چاند کی پہلی سے اسٹارٹ کرنا ہے. چاند کی پہلی تاریخ سے اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن جب وہ اسٹارٹ کریں گے تو پرہیز کے ساتھ اسٹارٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے. جی جی. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. چاند رات سے اسٹارٹ کرنا ہے نا؟ چاند کی پہلی تاریخ جب چاند کی شب ہو جائے، ٹھیک ہے. شب ہو جائے، چاند رات ہو جائے. اوکے اوکے اوکے. جی محمد یوسف خان صاحب، آپ کے بہت میسیج میرے پاس آ رہے ہیں کہ میرا نام محمد یوسف خان، میری رہنمائی فرمائیں. آپ کو میاں حضور اور دادا میاں کا واسطہ، عثمان علی شاہ صاحب کا واسطہ نہیں، آپ مجھے واسطہ نہ دیں، آپ مجھے اپنا مسائل بتائیں، یا تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا دیں، یا پھر آپ پرسنل مجھے واٹس ایپ میسیج بھی اسی نمبر پہ آپ مجھے کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے میں آپ لوگوں کے لیے ہی تو ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے جتنا لوگوں کو فائدہ ہو سکے میں ان کو فائدہ پہنچاؤں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. خلق کی خدمت تمام عبادتوں سے اس کو ایک بلند مقام و مرتبہ دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو اللہ رب العزت اپنے خلق کی خدمت کے لیے معمور کر دیتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حمزہ بات کر رہا ہوں ہیڑی سے. حمزہ بات کر رہے ہیں وہاڑی سے. جی جی آپ بولیے. جی جی. میری وائف کو حمل ٹھہر گیا تو اس کا میرا بچہ پیدا ہونا ہے، تو اس کے لیے میں کون سی وہ اس امپورٹنٹ جو بچہ نہیں پیدا ہو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کر رہا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شب قدر کی مبارکباد دینی ہے. خیر مبارک ہو آپ کو بھی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ اور کوئی چیز ڈسکس نہیں کرنی ہے آپ سے.
बस सिर्फ और सिर्फ इजहार मोहब्बत कर रहा था। جی جی آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں. आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो इतना कुछ जबरदस्त है और इतना हमारे वास्ते जो समझिए कि उम्मीद की किरण है और इतना बड़ा काम उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक उसकी मंजूरी मांग जाए रिसालत माफ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. आपको बहुत मुबारक हो, मियां हुजूर को बहुत मुबारक हो. خیر और مبارک ہو. हमारे वास्ते जो है दुआएं खैर कीजिएगा. सिर्फ और सिर्फ तलबदार दुआ है आपके लिए. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آل کو اولاد کو خوش رکھے، آپ کے رزق میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ آپ کو اپنے دوستوں کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی شب قدر بہت بہت مبارک ہو. اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے، مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں. نعمت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کی صورتوں میں نعمتیں عطا کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں ڈیرہ خان سے بات کر رہا ہوں. میرا بھائی محمد خلیل اس نے باموقع نش کی زکوٰۃ ادا مکمل کر لی حضور. ٹھیک ہے، تو نش کا کیا کرنا پڑے گا حضور؟ باموقع نش کی زکوٰۃ آپ نے اگر ادا کر لی ہے تو آپ اس کو یا تو آنٹی کی گولیاں بنا کے سمندر میں ڈلوا دیں، نہر میں ڈلوا دیں، یا پھر آپ اس کو دریا میں ڈلوا دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور. اللہ تعالیٰ سلامت. آمین 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 آمین. اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس سلسلے کے پیغامات کو، ان سلسلے کی تعلیمات کو آج کی شب 27ویں شب کی برکت سے، 27ویں شب کے وسیلے سے اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے سلسلے کو عروج دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہمارے سلسلے میاں حضور کے سلسلے کو اللہ رب العزت دنیا میں ایک نام اور اس کے فیضان عطا فرمائے لوگوں کو، اس کا عرفان عطا فرمائے لوگوں کو اللہ رب العزت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور میں رشید عرض کر رہا ہوں. جی رشید صاحب. جی حضور میں یہ عرض کرنا تھا کہ آپ سے آنیئر تو کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتا، تو میں نے آپ کے جو لیول 1 ہے اس میں ایڈمیشن بھی لیا ہے. تو آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو میرے کوئی 2-3 اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ میں آپ سے پرسنلی بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو مہربانی فرما سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پرسنلی ٹائم کے لیے میں آپ کو کل شام 4 بجے کا ٹائم دیتا ہوں. آپ کل شام 4 بجے مجھے پرسنل اسی نمبر پہ مجھے کال کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جی بہت چلیں شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اور جو لوگ لیول 1 میں ایڈمیشن لے چکے ہوں اور میرے اس خاص کلاسز کا حصہ ہوں، اور جو کلاسز ہماری ویب سائٹ پر ہوں گی، اور اگر اس کے بارے میں آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہوں تو www.drabdulwajidshazli.com جو نام میرے یوٹیوب چینل کا ہے وہی نام میری ویب سائٹ کا ہے، وہی نام میرے فیس بک اکاؤنٹ کا ہے، وہی نام میرے انسٹاگرام کا ہے، وہی نام میرے ٹیلی گرام گروپ کا ہے. ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی جس نام آپ کو جس پلیٹ فارم پہ نظر آئیں، آپ پہلے اس کی تصدیق کر لیں، کیونکہ میرے تمام نیٹ ورک جو ہے نا وہ میرے ہی نام سے موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کو فون کیا تو معذرت چاہتا ہوں. حضرت جو مریضہ کے متعلق آپ کو زینت اور ان کی والدہ کا نام اختر بتایا تھا، حضرت ان کا مسئلہ چیک کر لیجیے. وہ اصل میں یتیم ہو گیا حضرت، ان کے والد صاحب کا بھی اسی طرح انتقال ہو گیا اسی مسئلے کی وجہ سے. بس ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہوگا، جتنا ہوگا، میں آپ کو بتائے بغیر اس کا حل میں خود کر دوں گا، اپنی توجہ سے، اپنے معاملات سے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ سے غافل ہوتا ہوں.
آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو لائیو کال مجھے کر چکے ہوں مجھے وہ یاد نہیں ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں لائیو کال آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہوں میں، اور مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں اسی وقت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس معاملات کو حل کرنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہد بات کر رہا ہوں میں۔ حضور آپ سے اجازت لی تھی سورۃ قریش کی 70 دفعہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے، تو وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں 20 سال ہو گئے ہیں عہد نامہ شوق سے یاد کیا تھا، وہ پڑھ رہا ہوں ہر نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، اجازت اگر آپ دے دیں تو۔ جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہی کی ٹرانسمیشن میں آج 27ویں شب بھی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دعا کا بھی اہتمام کریں گے، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا میں شریک بھی ہو جائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ کے بعد ہم دعا کا آغاز کریں گے، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پہنچا دیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، اور جو لوگ ہمارے اس سلسلے کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، تو آپ اس کا لنک لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں سفینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی میری بہن آپ بولیے۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں پچھلے 9 سال سے نوکری ڈھونڈ رہی ہوں، ٹیسٹ جتنے بھی دیتے ہیں سارے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن میں ہر دفعہ انٹرویو میں آ کے رہ جاتی ہوں۔ اور دوسرا میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ پیسے میں بالکل بھی برکت نہیں ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، پیسے میں برکت کے لیے نا ایک عمل شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کے پاس کہیں سے رقم آئے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ آئے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیسے لیں اور درود شریف پڑھ کر آپ رکھ دیں اپنے پاس جہاں بھی آپ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے پیسے خرچ کرنا ہو تو آپ انہی میں سے پیسے خرچ کریں، اور خرچ کرتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، پیسے میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ آج میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ لائیو کال آپ لوگوں کی لوں، کیونکہ آج 27ویں شب ہے، اور اس شب کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے معاملات میں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں امتیاز بول رہا ہوں کولکاتہ انڈیا سے۔ جی امتیاز صاحب، ہیلو جی میں سن رہا ہوں جی آپ کو۔ سر، مجھے یہ کہنا تھا کہ 15 سال سے لگ بھگ ہم لوگ جو ہے پورا گھر پریشان ہے، اور جس نے ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے تو مزار پہ حاجی جب چلی تھی تو ہم لوگوں نے اسے جھگڑا کر لیا تھا۔ اب اس وجہ سے اس میں اوپن ہو گیا، وہ بولتی ہے جب سب جان ہی گیا تم لوگ تو اب جب تک جئیں گے تب تک پریشان کریں گے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جی میں دو مہینے سے سورۃ الفتح پڑھ رہا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ جب چاند شروع ہو جائے تو آپ 313 کی تعداد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں، عالم اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ امی پہ حاضری آتی ہے ڈاکٹر صاحب، امی پہ حاضری آتی اچھا، ہے۔ امی کی حاضری آتی ہے نا، آپ ایک کام یہ کریں کہ سورہ قریش، ٹھیک ہے، سورہ قریش آپ لکھ کر نا امی کے گلے میں ڈال دیں، اور مٹی کا پیالہ لے لیں، یا مٹی کا پیالہ لے لیں، یا چینی کے برتن ملتا ہے آپ لوگوں کی طرف، آپ چینی کے برتن سمجھتے ہیں جو پلیٹیں ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے؟ آپ نے 7 پلیٹیں لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان پلیٹوں کے اوپر جو نا پوری سورہ قریش لکھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو حل کر اور والدہ کو وہ پانی پلا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک پلیٹ ایک دن استعمال کی جائے گی، یعنی کہ 7 پلیٹیں 7 دن استعمال کی جائیں گی، تو اس سے آپ کی امی کی جو حاضری ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر حاضری کی وجہ سے امی کو کوئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہوں تو وہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر کسی کو کوئی موذی امراض ہو تو اس کا وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اس کی برکت سے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں میں ڈاکٹر جمیل بات کر رہا ہوں
سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں بہت سخت تکلیف ہے, نیک پین اور بیک پین بہت زیادہ ہے 1-2 سال سے, اور ایم آر آئی کروایا ہے تو ملٹی لیول پہ ڈسک ہرنیشن ہے, اور اس کا جو سرجیکل پروسیجر ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا, اس کے لیے اگر میں کوئی دوا بتاؤں آپ کو, آپ دوا بنا لیں گے؟ اگر میں آپ کو آئرن مالٹ بتاؤں, دوا بھی بتا دیں اور کوئی وہ روحانی علاج بھی بتا دیں, میں دونوں کروں گا. ٹھیک ہے. روحانی علاج تو آپ کا یہ کہ آپ نے یا حفیظ ہو یا سلام ہو, یا حفیظ یا سلام. ٹھیک ہے. آپ نے 300 مرتبہ روز پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک اب ہے. اس کا طبی علاج سن لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہالون لینا ہے. اچھا, ہالون یار مجھے یہ دینا 1 منٹ کے لیے, آپ مجھے مٹائیں اس کو ذرا, میں ان کو صحیح طریقے سے لکھ کے سمجھا دوں میں. اچھا, آپ اگر چاہیں تو لائن پر رہیں, یا چاہیں تو لائن ڈسکنیکٹ کر دیں, اور آپ میں نے ڈسکنیکٹ کی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ نسخہ ہے اور یہ ایسا نسخہ ہے, میں لائن پہ ہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ بھی لیں, ٹھیک ہے. اور اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ نے ہالون لینا ہے 100 گرام, ٹھیک ہے. اور جی کلونجی آپ نے لینا ہے 100 گرام, صحیح. ٹھیک ہے. ہالون, کلونجی, آپ نے لینا ہے میتھی دانہ, ٹھیک ہے. میتھی دانہ سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میتھی دانہ آپ نے 100 گرام لینا ہے. اور اجوائن, صحیح. اجوائن آپ نے دیسی لینا ہے. اجوائن 2 آتی ہے, ایک خراسانی آتی ہے اور ایک دیسی آتی ہے, اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ نے چھوارا لینا ہے. جی ٹھیک. اچھا, چھوارا نا آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ کشن خرما لیں. کشن خرما سمجھتے ہیں؟ نہیں. کشن خرما جو نا لمبا چھوارا ہوتا ہے, بڑا چھوارا ہوتا ہے, جس کا سائز عام چھواروں سے بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ سعودی عرب سے مل جائیں گی چیزیں؟ بالکل آرام سے مل جائیں گے آپ کو, ایزی مل جائیں گی, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کشن خرما, ہندی لفظ میں کشن خرما کہتے ہیں, یعنی کہ جو عام چھوارے سے بڑا چھوارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے لے لینا ہے تقریباً 1 پاؤ, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں, یہ دیکھیں اسکرین پہ, ٹھیک ہے. ہالون 100 گرام, کلونجی 100 گرام, میتھی دانہ 100 گرام, اجوائن 100 گرام, میتھی دانہ 100 گرام, ٹھیک ہے. اجوائن دیسی 100 گرام, ٹھیک ہے. چھوارا 250 گرام, یعنی کہ 250 گرام, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کرنا ہے یہ چھوارا ہے نا, اس کو کوٹ لینا ہے. اس کو کوٹ کر اس کی گٹلی الگ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں 5 لیٹر پانی میں لینا ہے اور اس کو بھگو دینا ہے رات کو. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. آپ نے 5 لیٹر پانی میں اس کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. جب 24 گھنٹے گزر جائیں آپ نے اس کو پکانا ہے, اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی آپ کا 1 لیٹر رہ جائے, یعنی کہ 1 لیٹر رہ جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو نا ململ کے کپڑے سے اس کو چھان لینا ہے. جب اس کو چھان لیں گے آپ, پانی آپ کے کام کا ہے, اور جو جڑی بوٹیاں آپ نے چھان لی وہ آپ اس کو ضائع کر دیجیے گا. اب پانی آپ چولہے پر رکھ دیں, اور 1 کلو شہد خالص چھوٹی مکھی کا آپ لے کر اس میں ڈال دیں اور اس کو پکائیں. اتنا پکائیں کہ پانی اڑ جائے اور شہد رہ جائے. اس کے بعد چولہا بند کر کے اس کو, اگر آپ پریزرو کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ خراب نہ ہو, تو آپ اس میں سوڈیم بینزک آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 10 گرام یا 5 گرام آپ نے سوڈیم بینزک اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے. تو یہ خراب نہیں ہوگا, اس پہ پھپھوندی نہیں لگے گی. اور کوشش یہ کریں گے جب یہ تیار ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, آپ نے اس کو کانچ کے مرتبان میں ڈال دیں. یہ ایسا ہو جائے گا جیسے مالٹ ہوتا ہے, آئرن. اس کے بعد آپ نے اس کو 1 چمچہ روزانہ یا تو 1 کپ دودھ میں ڈال کر پی لیں یا ایسی پی لیں. اچھا, اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کا, کہ آپ کا جو اسپینل کارڈ ہے, جو آپ کے جو مہرے ہیں, آپ کا L4 L5 جو متاثر ہے, یہ اس کو اپنے اعتدال, اپنے لیول پر لے کر آئے گا. اور اس میں جو
غدود جو پیدا ہوتے ہیں، جو غدود پیدا ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس میں مضبوطی لے کر آتا ہے. اور ہمارے ہڈیوں کے اندر جو لعاب ہوتا ہے نا، یہ اس لعاب کی بھی افزائش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو 40 سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ مالٹ جو نا، یہ حیات مالٹ ہے، ایک زندگی بخش ہے. یہ جو لوگ اس مالٹ کا استعمال کرتے ہیں نا، ان کو یہ سمجھ لیں کہ وہ مرتے مر جائیں گے، ان کی کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا، ان کے جسم میں درد نہیں ہوگا، صرف اس ہی کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے. کیونکہ یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے کہ اس آئرن مالٹ کو میں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بنا کر میں نے دیا ہوگا یہ، اور میں نے دیا ہے اس کو. یہ نسخہ میں نے آپ لوگوں کے لیے عام کیا ہے. اچھا، یہ آپ کے ہر قسم کی قوت کو فائدہ دیتا ہے. اچھا، جن لیڈیز کو ماہ ایام کے اندر، یعنی کہ خاص دنوں کے اندر جو کمر میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے استعمال سے ان کے کمر کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اور جن لیڈیز کو لیکوریا کی وجہ سے درد ہوتا ہے، ان کی کمر میں شدید درد ہوتا ہے، ان کے جسم درد ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں دکھتی ہیں جن لڑکیوں کی، یہ ان کے لیے بھی اکثر و فائدہ مند ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ لاغر ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو شوگر کی وجہ سے بھی کمزوری ہو گئی. اچھا، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ خالص شہد کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے شوگر لیول بڑھے گا نہیں، کیونکہ جو آپ شہد کا استعمال کر رہے ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کے ایکسٹریکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. جب جڑی بوٹیوں کا ایکسٹریکٹ اس شہد میں جب ملتا ہے نا، تو اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ کرے گا. یہ ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی 10 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو ½ ٹی اسپون دودھ میں ملا کے دیں، آپ دیکھیں آپ کے بچے کے اوپر کیسے گالے پہ لال، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے گالوں پہ لالی آ جاتی ہے. اچھا، اس سے آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے، شوگر کو بھی فائدہ کرتا ہے، کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، ہڈیوں کے لیے سمجھ لیں ایک دوسری زندگی ہے. اور ان لوگوں کے لیے جن کا آپریشن ہو، جن عورتوں کے آپریشن کے دوران ان کی جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو انجیکشن لگتے ہیں، اس کی جو درد اور ان کی جو شدت پوری زندگی رہتی ہے، یہ اس شدت کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس درد کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ دوا. یہ اس دوا کی تاثیر ہے. اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اس دوا کو 3 مہینے لگ کر استعمال کر لے، اس کے جسم کے اندر اس کا جسم ایسا پھول جائے گا، اور جسم، ہڈیاں اس کی اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ اپنی مثال آپ ہوگا. تو آج ہماری وقت بہت کم بھی ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwadi.com کے نام سے، اور شاذلی اسلامک سینٹر بھی ہے. آج 27ویں شب ہے. آئیے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیے. پتہ نہیں میرے ساتھ جو آمین کہے، اللہ رب العزت اس آمین کے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیا کن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی، شی چستہ بکنزہ ہستی، علم و عمل فراق دستی، ایمان و اما تندرستی. یا کریم یا کریم یا کریم، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین، یا رب العالمین. آج 27ویں شب کے صدقہ طفیل میں ہم سب پر رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم سب پہ رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ، اس کے نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما.
یا رب العالمین جو بیمار ہیں، جو موذی امراض میں مبتلا ہیں اور جو وباؤں میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین جو اس وباؤں میں مبتلا ہیں جنہوں نے ابھی زور پکڑا ہوا ہے، اور وہ وبائیں کہ جنہوں نے گاؤں کے گاؤں تباہ و برباد کر دیے، یا الہ العالمین اس وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جس جگہ یہ وبا ہے، باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ طفیل میں 27ویں شب کے صدقہ طفیل وسیلے سے یا الہ العالمین وہاں کے رہنے والوں کو اس وباؤں سے بچا، اس بیماریوں سے بچا۔ یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، جادوؤں کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین جناتوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین شب قدر کے وسیلے سے ہمارے گھر میں جو وبائیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو شیاطین جنات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے آسیب ہیں، یا الہ العالمین نظر بد کے اثرات ہیں، یا الہ العالمین آج شب قدر کے طفیل اپنے محبوب کے وسیلے سے ان تمام وباؤں سے ہمیں نجات دے۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ رمضان میں عبادت کرنے میں ہم سے کوئی سستی کاہلی ہو گئی ہو، روزہ رکھنے میں ہم سے کوئی لرزش ہو گئی ہو، تیرا ذکر و اذکار کرنے میں ہم سے کوئی غلطیوں کوتاہی ہو گئی ہوں، تو یا الہ العالمین ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، ہماری لرزشوں کو نہ دیکھ، ہماری گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا الہ العالمین تو ستار ہے، یا الہ العالمین تو غفار ہے، یا قاضی الحاجات ہے، تو کافی المحمات ہے، تو حل المشکلات ہے، تو شافی الامراض ہے، تو رافع الدرجات ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تو حل المشکلات ہے، تو حنان بھی ہے، تو منان بھی ہے۔ یا الہ العالمین تیری ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، یا الہ العالمین تیری ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس ذات کے یا الہ العالمین ہم نام سے، تیرے محبوب کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے رزق میں، آل میں، اولاد میں، ہمارے گھر میں رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، شب قدر ہم تمام لوگوں کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ USA میں پریشان ہیں، جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، باری تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو ہندوستان میں لوگ پریشان ہیں مسلمان، یا الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو ہندوستان میں وباؤں میں بلاؤں میں پھنس چکے ہیں، یا الہ العالمین اپنا کرم فرما، اس شب قدر کی برکت سے باران رحمت اتنی برسا، اتنی برسا، اتنی برسا کہ یہ وباؤں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس کو اپنے گرفت میں لے لے۔ یا الہ العالمین پاکستان کو، یا الہ العالمین جو وبائیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہوں، یا الہ العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کے محافظین کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کو یا الہ العالمین اپنی پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ یا الہ العالمین جو لوگ تیرے خاطر، تیرے محبوب کے خاطر، یا الہ العالمین جو لوگ تیرے خاطر، تیرے محبوب کے خاطر، تیرے محبوب کے نام کے خاطر، یا الہ العالمین جو تکالیف برداشت کرتے ہیں، جو آزمائش میں ہیں، یا الہ العالمین ان کو قبول فرما اور ان پر اپنا رحم و کرم، اپنا فضل تمام فرما۔ یا الہ العالمین جو تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں ان کو مایوس نہ کر۔ یا الہ العالمین جو تیرے محبوب کو ہمہ وقت یاد رکھتے ہیں
اس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں ان سے غافل نہیں ہوتے. یا الہ العالمین ان کو شب قدر نصیب فرما. یا الہ العالمین اس شب 27ویں شب میں میرے محبوب ہمیں وہ بھی عطا فرما جو تو چاہتا ہے, اور ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہم چاہتے ہیں, اور ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں, ہماری آل اولاد کے حق میں بہتر ہو. یا الہ العالمین ان لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما کہ جن لوگوں نے ہماری ہر قسم سے مدد کی, ہمارے ساتھ چلنے والوں کی ہر قسم سے مدد کی. یا الہ العالمین جن لوگ ہمارے اس گروپ کا حصہ بنے, جن لوگوں نے تیری راہ میں اپنے آپ کو صرف کیا, اپنے خدمات کو پیش کیا, یا الہ العالمین غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, یتیموں کے لیے, روزہ افطار کرانے والوں کے لیے, یا الہ العالمین جس نے جو کچھ بھی اس کار خیر میں حصہ لیا, باری تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرما, اس کے اس نیک مشن, اس نیک کامیاب نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جو نیکی تیرے نیک بندے, تیرے قریب تر بندے اور تیرے ہی بندے جو نیکیاں کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں خوش و خضوع کے ساتھ, یا الہ العالمین ان کو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے میاں حضور کا سایہ, ہمارے والد محترم کا سایہ, ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تا قیامت ہم تک قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین میاں حضور کو صحت تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے پیر و مرشد کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے والد محترم, ہمارے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کو یا الہ العالمین حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما, منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ان کا فیض, ان کا فیضان, ان کا عرفان ہم کو, ہمارے مریدوں کو, ہمارے شاگردوں کو, ہمارے ساتھ اس رستے میں چلنے والے تمام مبارک رستے میں لوگوں کو عطا فرما. یا الہ العالمین ایک فیض وہ جو میاں حضور کے سلسلے کا ہے, ایک فیض وہ جو میاں حضور کے پیر و مرشد کا ہے, اور ایک فیض وہ جو بالخصوص وہ عرفان جو میاں حضور کے سینے کا ہے, وہ عرفان جو میاں حضور کے قلب کا ہے, وہ نور جو میاں حضور کے قلب کا ہے. یا الہ العالمین ہم کو اور ہم تمام لوگوں کو اس سے منور فرما. یا الہ العالمین ان کی معرفت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے پیر و مرشد کا فرما بردار بنا. یا الہ العالمین ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم کو اپنے مرشد کے دوستوں میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم کو اپنے مرشد کا اطاعت گزار بنا. یا الہ العالمین ہم کو اپنے مرشد کے حکم کی تکمیل کو پورا کرنے والا بنا. یا الہ العالمین ہم کو اپنے مرشد کی خاص فیضان عطا فرما, وہ فیضان بھی عطا فرما جو ان کا ظاہر ہے, وہ عرفان بھی عطا فرما جو ان کا باطن ہے, اور وہ کمال بھی عطا فرما یا الہ العالمین جس کے لیے تیرے دوستوں نے دعائیں کی. یا الہ العالمین ہم کو میاں حضور کے مریدوں میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم کو میاں حضور کے غلاموں میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم کو میاں حضور کے خاص مریدوں میں قبول فرما, خاص ان لوگوں میں قبول فرما جس پہ میاں حضور نے رشک کیا, جس پہ میاں حضور نے جن کے لیے دعائیں کی. یا الہ العالمین ہم کو میاں حضور کے اور خانواد قادریہ میں ہم کو موت نصیب فرما. یا الہ العالمین جب ہماری آخری سانس ہو, یا الہ العالمین جب ہمارا وقت نزا ہو, اس وقت میں اپنے محبوب کا اور ہمارے محبوب ہمارے پیر و مرشد کا دیدار عطا فرما.
یا الہ العالمین جب قبر میں ہم تنہا ہوں گے، یا الہ العالمین جب اس اندھیری رات اندھیری شب میں قبر میں ہوں گے، یا الہ العالمین اس قبر کو اپنے دوستوں کے نور سے منور فرمانا، یا الہ العالمین ہم کو اپنے دوستوں کی صف میں رکھنا، یا الہ العالمین ہم کو ہمارے تمام لوگوں کو گمراہی سے بچانا، یا الہ العالمین گمراہی سے بچانا، یا الہ العالمین گمراہی سے بچانا، یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، یا الہ العالمین اس 27ویں شب کے صدقہ طفیل میں پھر دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ، میں اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، یا الہ العالمین ان تمام گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہمیں پرخلوص نیت سے خلق خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے جو ذمہ داریاں ہم کو دی ہیں، اے باری تعالیٰ اس نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، میری آل اولاد کو بھی، میرے مریدوں کو بھی، میرے شاگردوں کو بھی، میرے پڑوسیوں کو بھی، میرے اہل محلہ کو بھی، میرے شہر کو بھی اور میرے وطن کو بھی، آپ تمام لوگ جہاں جہاں ہیں اس 27ویں شب میں، آج کی شب میں، جو جس ممالک میں ہے، اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔